جی ایک بار پھر حاضر ہیں صبح غم میں، اور آج کا خصوصی پروگرام جاری ہے یوم شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی کالز آ رہی ہیں، ہدیہ عقیدت آپ پیش کر رہے ہیں، مختلف آپ پہلو پر بات بھی کر رہے ہیں. تو زین العابدین، عابدین کی زینت، کچھ عبادات کے بارے میں آپ انفارمیشن دیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ میرے مولا جو تھے وہ آپ کی عبادتوں میں جو تھا شہرہ افاق عبادتیں تھیں میرے دنیا میں میرے مولا کی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، اتنی کثرت سے وہ عبادت کیا کرتے تھے کہ میرے مولا نے کہا کہ کچھ اس میں تخفیف کرنے کے لیے کہا. ظاہر پدر وہ محبت رکھتے تھے تو انہیں اس چیز کا احساس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تھوڑی سی اپنی کمی کر دیجیے اپنی عبادت میں. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے جاؤ اور صحیفہ وہ اٹھا کے لاؤ امیر المومنین علیہ السلام کا، اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ کیا اب تم اس میں کیا اس میں منزلت پہ پہنچ سکوں. یعنی ایک اس چیز سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے اجداد یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی عبادت کو بتا رہے ہیں کہ میں اس منزلت تک پہنچ ہی نہیں سکوں ابھی تک. تو اور مجھے اس میں تھوڑا سا تخفیف کرنے کے لیے کہہ رہے ہو عبادت کی. تو ایک طرح سے وہ اس چیز کو بھی بتا رہے ہیں کہ عبادت کا حضرت امیر المومنین کم ہے، ان کا کیا مقام تھا. تو یہ چیزیں وہ ساری ہیں. اور جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ یا علی مدد. مولا علی مدد. تمیز فاطمہ عرض کر رہی. جی جی جی. سب سے پہلے تو میں سب تمام سننے والوں کو مولا زین العابدین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتی ہوں. آپ کو بھی بہت پرسہ. جزاک اللہ بہن. اور مولا کی ایک فرمان میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی. جیسے پہلے بھی ایک کالر آئے تھے سید حسن، انہوں نے بہت اچھا فرمان شیئر کیا. اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں ماشاءاللہ سیدانی ہوں اور امام اپنے وقت کے امام کے ساتھ میں تقلید میں ہوں. تو میں نے ایک دفعہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ عبادتیں اتنی عبادتیں ہیں، اتنا 73 فرقوں میں عبادت کا کانسیپٹ ہے، کوئی کیسے عبادت کرتا ہے، کوئی کیسے عبادت کرتا ہے. تو عبادت مولا کے پاک محمد و آل محمد علیہ السلام، امام، رسول پاک، خدا بزرگ و برتر کی طرف سے جو عبادت کا کانسیپٹ ہے وہ سب سے صحیح کیا ہے. تو اس بارے میں جب میں نے بہت زیادہ سوچ بچار کی، غور کیا، تو مولا کا پھر کرم ہوا کہ انہوں نے مجھے بشارت دی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو بس دیکھ لو اور ان کو پڑھ لو. جزاک اللہ. بہت شکریہ بہن آپ کی کال کا. اور آخری لمحات ہے، آگے اذان کا وقت ہے تو تھوڑے جلدی سے کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام. وعلیکم السلام. مولا علی مدد. ہمارے ساتھ کون کہاں سے بھائی؟ آذان جعفری عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی جعفر صاحب بہت مہربانی صاحب. ماشاءاللہ پاکستان میں اور خاص طور پر پورے ملک میں ہدایت چینل تو آ رہی ہے جی. اور بیشتر علاقوں میں یزیدی حکومت کے کہنے پر اس چینل کو انہوں نے بند کی ہوئی ہے. جس کی شیعان علی اور شیعان حیدر کرار کی جانب سے انتہائی نفرت کی نگاہ سے حکومت کی اس کھیل کو دیکھ رہی ہے. اب پچھلے دنوں میں نے یہاں پر جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کی میں نے چینلوں میں دیکھی جو انتہائی کفر انداز جو ہے وہ ہو رہی تھی. تو لہذا میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ پاکستان کے تمام تر اداروں کو یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت چینل کو فوراً جو ہے پورے پاکستان میں بلا تاخیر کے تحت فوراً بحال کرے اور ملت جعفریہ کی جو دل آزاری کی جا رہی ہے اس کو فوراً بند کیا جائے اور باقاعدہ طور پر ایک اپنی پالیسی بیان کرے کہ یا تو یہ ثابت کر دے کہ ملت جعفریہ کی دشمنی ہو رہی ہے یا تو وہ تو ہے دشمن، اس میں کوئی شک میں نہیں ہے، یا تو یہ ثابت کر دے کہ ہم بھی کیبل آپریٹروں کے خلاف اور جتنے بھی نام نیات جو اس ٹائم جو تنظیمیں کام کر رہی ہے ملت جعفریہ کے خلاف وہ آپریٹروں پر قابض ہو چکی ہے، ان کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں وارننگ دینا چاہ رہا ہوں اور متنبع کر رہا ہوں کہ فوراً اپنے علاقوں میں آپ ہدایت چینل کو فوراً بحال کریں. اگر بحال نہیں کر رہے ہیں
تو میں اعلان کر رہا ہوں، آزاد علی جعفریت کر رہا ہوں سٹی کراچی تحفظ آزاداری کونسل کا صدر کے حیثیت سے، میں تمام کیبل آپریٹروں کے جو بھی تارے کاٹیں گے، جو ہدایت چینل جو نہیں دکھا رہے ہیں وہ کاٹیں، اور اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، اور مجھ پر FIR کاٹیں، اور اگر بحال نہیں کیا گیا تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی رابطہ کر کے اپنا نمبر بھی آنر کراؤں گا، اور جہاں نہیں آ رہا وہ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ جناب سیدہ قسمت صاحب، ہم اپنی کسی بھی عبادت پر اور آزاداری کے اس پر ہم کسی کو جو ہے آنچ آنے نہیں دیں گے۔ مہربانی سر، جزاک اللہ، بہت شکریہ جعفر صاحب، کراچی سے آپ شامل ہوئے۔ اور یہ تو ہمیشہ سے ہی ظالموں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جہاں بھی حق کی بات ہے اس کو چھپایا جائے، جلوسوں پر پابندیوں کی بات ہوتی ہے، میڈیا میں جو یک طرفہ ہم سنتے آئے تھے، لیکن جب ہدایت ٹی وی، اب یہ 7واں سال ہے الحمدللہ جب سے ہدایت ٹی وی آیا ہے، حقیقت کیا ہے لوگوں کو پتہ ہو رہی ہے، تو یہ بھی دشمنوں کو یہ کھٹک رہا ہے، تو وہ جگہ جگہ یہ حرب استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ جیسے لوگوں کے جذبے انشاءاللہ رہے تو کوئی اس کامیابی میں، کوئی بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جلدی سے ایک کالر اور لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، علی مدد جی مولا علی مدد، اشتیاق بٹ صاحب، مجھے پتا ہے ٹائم کی بہت قلت ہے، میں جلدی آپ سے دو باتیں شیئر کر کے جانا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار آپ سب کو صحت و سلامتی دے، خصوصا بھی جناب امام سجاد علیہ السلام کا۔ تو ہمارے ایک بھائی نے بات کی تھی فاروق بھائی 2-3 کالر سے پہلے، اور یہ ہمارے جعفری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور توفیق دے۔ یہ کام چلتا رہے گا فاروق بھائی، رکتا نہیں ہے، 1400 سال سے یہ چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آج میڈیا بھی تھوڑا سا چلو ہمارے پاس ہے، ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ تو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے فاروق بھائی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث آپ سے شیئر کروں گا کہ جو لوگ ہمارے ہی منہ پہ آگ، میں کل بھی اور پرسوں بھی شاید آپ سے بات کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم جاتے ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور کہتے ہیں کہ کتابوں کے ساتھ چلیں، تو ہم کتابوں کے ساتھ ہی فاروق بھائی چلتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد بہترین شخص وہ ہے جو ہمارے امر کا تذکرہ کرے اور لوگوں کو ہمارے ذکر کی دعوت دے۔ تو یہ دعوت فکر ہے فاروق بھائی کہ امر کیا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث یہ عرفان اہل بیت شرح زیارت جامعہ کبیرہ ڈاکٹر عدیل صاحب کی ہے۔ دیکھ لیں آپ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کتابوں کو ساتھ لے کے چلیں، تو انشاءاللہ جو شیعہ ہے، جو اماموں کو مانتا ہے، وہ کتابوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم جیسے ہیں۔ ہم جیسا کہنے والے تو وہی ہوگے نا جو دوسرے کہتے ہیں۔ تو ایک اور جگہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری یاد اللہ کی یاد ہے اور ہمارے دشمن کی یاد شیطان کی یاد ہے۔ تو سرکار دو عالم آخری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد گرامی اور حدیث مبارکہ ہے کہ ہماری اپنی مجالس اور اپنی محفل کو ذکر علی سے زینت بخشو، کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ سبحان اللہ، بڑی مہربانی بٹ صاحب، بہت شکریہ۔ آخری 2 منٹ ہیں، تو بس یہ تو ایام چل رہے ہیں، انشاءاللہ خصوصی پروگرام آتے رہیں گے، اپنی اصلاح کے لیے ہم بات کرتے رہیں گے۔ اور خوبصورت فرمان مولا کا کہ برائی کو چھوڑنے میں دیر نہ کرو، چاہے کتنے ہی عادی ہو چکے ہو۔ تو وہ لوگ جو بہت برائیوں میں دھنس چکے ہیں، تو بعض اوقات شیطان یہ بھی ہے تو اب اس کو چھوڑنے کا کیا فائدہ، ایون چھوٹی سی ہم میں اگر کمزوری بھی، سگریٹ نوشی کی بھی بات کریں تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اب تو 40 سال سے میں سگریٹ پی رہا ہوں، اس کو چھوڑوں گا تو کیا فائدہ ہوگا۔ تو گناہ بھی اسی انداز میں بعض اوقات شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ اب تو گناہ گار ہو چکے ہو، تمہیں تو معافی ملنی نہیں ہے، لیکن یہاں پر مولا جو ہے وہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جتنے بھی آپ عادی ہو چکے ہیں، گناہ گار ہیں، اس کو چھوڑنے میں دیر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والے۔ آج کے دن کے صدقے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ جی بہن۔ جی بالکل، یہاں جہاں میرے مولا کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر ہمیں ضروری ہے کہ ہم صحیفہ کاملہ کا بھی ضرور ذکر کریں، کیونکہ یہ دعاؤں کا مجموعہ تھا میرے مولا کا۔ عبادت کے ساتھ ساتھ میرے مولا نے دعاؤں کا طریقہ بھی ہمیں بتایا، اور یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اس دعا میں کہ کس طرح سے اپنے جو رب کی ہے وہ اپنے رب کے بارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے احساس دلا رہے ہیں کہ اپنے جو رب کے بارے میں ہے کہ وہ ان کی عظمت کو کس طرح بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک عبودیت یعنی ایک انسان، ایک بندے کی جو ذلت کس طرح سے مطلب اس میں بیان کی گئی کہ اپنے آپ کو اتنا گرا دو اپنے رب کے سامنے دعاؤں میں، اور اس کی عظمت کو اس طرح بیان کرو۔ یہ چیزیں اس دعاؤں کی شکل میں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور صرف ہمارے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم دعائیں مانگ لیں، دنیاوی چیزیں مانگ لیں، یہ
یہ طریقہ نہیں ہے. انہوں نے دعاؤں کے ذریعے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اللہ کی جو عظمت کو بیان کرنا ہے اور اپنی جو ذلت ہے, جو حقیر ہے ہم لوگ, اس کو بیان کرنا ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں ایک طرح سے تبلیغ دیتی ہے کہ اپنی بارے میں بتانے کے لیے اور اپنے رب کی جو تعریف کرنے میں کس طرح چلنا چاہیے. تو لہٰذا یہ صحیفہ کاملہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہر مومن کے گھر میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس سے استفادہ حاصل کریں. جی یہی میرا خیال. جزاک اللہ بہن, بہت شکریہ. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعلیمات امام اس پر بات کل بھی جاری رکھیں گے, اور کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.